قابل احترام بھائی اور بزرگوں، فلسطین کی سرزمین بابرکت، مقدس اور نہایت عظمت والی سرزمین ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا مسکن ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یحییٰ، زکریا، موسیٰ اور عیسیٰ اور نہ جانے کتنے انبیاء علیہم السلام اسی سرزمین پر سکونت اختیار کرتے رہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں اسے ارض مقدس قرار دیا۔ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اس آیت میں جس ارض مقدس کا ذکر ہے وہ فلسطین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ فلسطین کی سرزمین ہی محشر بپا ہونے کی جگہ ہے، ارض المحشر والمنشر، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم مسجد اقصی پہنچ سکو وہاں ضرور نماز پڑھو۔ اگر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہو، تو کم سے کم وہاں کے لیے تیل بھیجو جو مسجد کے چراغوں میں، قندیلوں میں روشن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے وہیں مسجد اقصی میں انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اسی لیے اس کو سرزمین معراج کہا جاتا ہے۔ مسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں آپ کی قیامگاہ، آپ کا پہلا پڑاؤ وہی مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلی مسجد روئے زمین پر کون سی تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا اس کے بعد دوسری مسجد؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ سوال کیا کم بینہما، دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، یعنی مسجد حرام سے کتنی مدت کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کے بعد، یعنی مسجد حرام کی کچھ ہی مدت کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اثر نو مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی، حدیث میں اس موقع پر انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھی۔ یہ جو دعا ان کی قرآن میں آئی ہے، حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ مجھ کو ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، یہ اسی موقع کی دعا ہے اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ ایسی قبولیت بخشی کہ ان کو وہ بادشاہت نصیب ہوئی جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ 3 دعائیں اس وقت انہوں نے کی تھی۔ ان میں تیسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ، جو کوئی شخص اس مسجد میں آئے، یہاں نماز پڑھے، وہ یہاں سے ایسے لوٹ کر جائے، گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا ہوگا۔ جس طرح اللہ نے ان کی پہلی 2 دعائیں قبول کی، اللہ نے اس دعا کو بھی مقبول کیا ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ کیسی بابرکت سرزمین ہے، بابرکت مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے قدموں کی برکتیں
ان کے انفاس قدسیہ کی نورانیت اس سرزمین کو عطا فرمائی ہے۔ آخر زمانے میں وہی سرزمین ایسی ہوگی جہاں حق پر قائم رہنے والے لوگ ہوں گے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لعدوہم قاہرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کا ایک طبقہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم ہوگا، دشمنوں پر قہر ڈھانے والا ہوگا، ان کا مقابلہ کرنے والا ہوگا۔ آخر زمانے کی بات آپ نے ارشاد فرمائی، جب سب لوگ راہ سے ہٹ جائیں گے تب بھی ایک جماعت دین پر قائم رہے گی، دشمنوں کا مقابلہ کرے گی، حق کو سینے سے لگائے رکھے گی۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہم ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس، فلسطین میں ہوں گے، اس کے آس پاس ہوں گے۔ یہ لوگ حق پر قائم رہیں گے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے، بیت المقدس میں ہوں گے، اطراف و اکناف میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ جب دنیا میں دجال آئے گا، دنیا میں شر پھیلائے گا، اس کو عجیب و غریب قوتیں دی جائیں گی۔ آسمان سے کہے گا پانی برسا تو آسمان پانی برسائے گا، زمین سے کہے گا غلہ اور اناج اگا، زمین سے غلہ اور اناج اگے گا۔ لوگوں کو دجل اور فریب میں مبتلا کرے گا، اس کا شر نہایت خطرناک ہوگا، اس کا فتنہ نہایت خطرناک اور لوگوں کی عقل کو معوف کر دینے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے شر سے نہ ڈرایا ہو۔ جو پیغمبر آیا اس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے اور شر سے ڈرایا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دجال آخر زمانے میں جب آئے گا دنیا میں شر فساد پھیلا دے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے تشریف لائیں گے۔ دجال اور حضرت عیسیٰ کا جو مقابلہ ہوگا، آمنے سامنے کی جو لڑائی ہوگی، جس میں دجال کو شکست ہوگی، وہ مارا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو خنجر سے قتل کریں گے۔ یہ واقعہ بھی اسی ارض مقدس پر پیش آئے گا، فلسطین کی سرزمین پر یہ مارکا لڑا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ کریں گے فلسطین کی سرزمین پر۔ حضور نے نام تک بتایا، لد نام کا مقام ہوگا، لد آج بھی وہ اسی نام کا علاقہ اسرائیل میں موجود ہے، وہ حصہ فلسطین کا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اسی میں ایک علاقے کا نام ہے۔ حضور نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی کہ دجال سے آخری مارکا اسی سرزمین پر لڑا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو خنجر سے قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بخاری شریف میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، یسقط الجزیہ یقتل الخنزیر، جزیے کو ساقط کر دیں گے، یکسر الصلیب، یہ جو عیسائیوں کا صلیب کا نشان ہے اس کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو خدمت انجام دیں گے
جو کارنامے انجام دیں گے اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اس میں سے ایک دجال کا قتل ہے اور وہ فلسطین کی سرزمین پر ہوگا۔ یہ ارض مقدس جس کو اللہ نے برکتوں سے نوازا ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح دشمنوں نے، اعداء اسلام و مسلمین نے اس کو طاقت و تاراج کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے کس طرح اپنی قوتوں کو استعمال کیا ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، ایک لمبے عرصے سے فلسطین پر، وہاں کے بسنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کو فتح فرمایا تھا، ایک عرصے تک مسلمانوں کے پاس یہ سرزمین رہی، پھر صہیونی طاقتوں نے حملہ کر کے اس کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ تقریباً 100 سال تک ان کا ظالمانہ تسلط قائم رہا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ باغیرت مسلمان بادشاہ تھے، انہوں نے فلسطین کی رہائی کے لیے، فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے غیر معمولی قربانی دی۔ انہوں نے ایک ممبر بھی بنایا تھا، ممبر تیار کر کے رکھا تھا کہ جب میں فلسطین کو فتح کروں گا مسجد اقصیٰ میں یہ ممبر رکھا جائے گا، مگر یہ سعادت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھ دی گئی تھی، اور وہ بھی آپ کو سناتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، یہ سعادت کس طرح ان کے لیے مقدر فرمائی۔ ان کے والد کا نام تھا نجم الدین، ان کی عمر ہو گئی تھی، نکاح نہیں کیا تھا۔ ان کے بھائی اسد الدین نے ایک دن کہا کہ فلاں وزیر کی بیٹی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے پیغام بھیجوں۔ انہوں نے منع کیا، کہا کہ مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ بھائی ناراض ہوا کہ وزیر کی بیٹی سے تم نکاح نہیں کرنا چاہتے ہو، تو اس شخص نے کہا میں ایسی نیک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو مجھ کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دے، اور جس کے بطن سے اللہ مجھ کو ایسی اولاد عطا کرے جو مسلمانوں کے پہلے قبلہ کو آزاد کرا سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلسطین پر صہیونی طاقتوں کا قبضہ تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد یہ اپنے علاقے کے ایک بڑے عالم اور بزرگ کی خدمت میں حاضر تھے۔ کچھ بات ہو رہی تھی، اتنے میں ایک خاتون آئی، انہوں نے ان بزرگ سے کہا کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرمائیے۔ نجم الدین سے کہا ذرا آپ ٹھہر جائیں، ان کی بات میں سن لوں۔ پردے کے اوٹ سے اس خاتون نے کہا کہ آپ نے میرے لیے ایک پیغام نکاح بھیجا تھا، اور تو سب چیزیں درست ہیں، لیکن دینداری کا جو معیار میں چاہتی ہوں وہ لڑکا اس پر پورا نہیں اترتا، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی، میں معذرت کرنے آئی ہوں، پیغام نکاح مسترد کر رہی ہوں، اس لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ ان بزرگ نے کہا پھر تم کیسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں ایسے نیک شخص سے، ایسے متقی اور پرہیزگار شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جو ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں داخل کر دے، اور جس کے ذریعے اللہ مجھ کو وہ اولاد دے جو مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کرا سکے۔ جو جملے نجم الدین نے اپنے بھائی سے کہے تھے وہی اس خاتون کی زبان سے نکلے، وہ بھی سن رہے تھے۔ جب یہ سنا انہوں نے تو چونک گئے۔ ان بزرگ سے کہا کہ حضرت اگر مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ ان کا نکاح کرا دیں۔ ان عالم اور بزرگ نے کہا نکاح تو ہو جائے گا، مگر یہ بات سمجھ لو کہ یہ ہمارے محلے کے سب سے غریب گھرانے کی لڑکی ہے، تم مال منصب والے ہو، گزر بسر کر سکو گے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ حسن نیت پر یہ نکاح ہوا تھا، اچھے جذبات اور احساسات کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔
لڑکا اور لڑکی دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف تھے۔ اللہ نے اس کی یہ برکت ظاہر کی کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی جس کو دنیا نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا، اور انہوں نے ہی 1157 میں بیت المقدس کو فتح کیا، عدل اور مروت اور مرحمت کی وہ مثال قائم کی کہ وہ عیسائی دنیا جس نے ان سے شکست کھائی تھی، وہ بھی آج تک ان کے عدل و انصاف، ان کی مرحمت اور مروت کے واقعات تحریر کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست خدمت ان سے لی۔ ایک لمبے عرصے تک اس کے بعد فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ سرزمین آزاد رہی۔ خلافت عثمانیہ کے آخری حصے میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، صہیونی قوتوں نے پھر کوشش شروع کی، لیکن جب تک خلافت قائم رہی وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخری عثمانی خلیفہ عبد الحمید ثانی سے جب ان لوگوں نے فلسطین کی سرزمین کا مطالبہ کیا تو اس باغیرت حکمراں نے کہا تھا، میرے جیتے جی فلسطین کی 1 انچ زمین بھی تم کو نہیں مل سکتی۔ ہاں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میری لاش سے گزر کر تم یہ زمین حاصل کر سکو تو کر سکتے ہو، میری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور سازشوں کا جال بچھا دیا گیا تو فلسطین کی اس مقدس سرزمین پر بہانے سے یہودیوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد آج 70-80 سال کا عرصہ گزر گیا ہے کہ فلسطین کی سرزمین زخموں سے چور ہے، حالات، مصائب، مشکلات سے دوچار ہے، اور پچھلے چند مہینوں سے جو ظلم و ستم اس سرزمین پر ڈھایا جا رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دنیا کے ہر مسلمان کا دل زخمی ہے۔ آپ غور کیجئے کیسا دردناک اور مہیب ظلم وہاں کے بسنے والے لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں مساجد شہید کی جا چکی ہیں، ہزاروں مکانات گرائے جا چکے ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے، کتنے ماں باپ ہیں جن کی اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئیں، کتنے خاندان ایسے ہیں جو پورے کے پورے تباہ و برباد ہو گئے، کوئی ایک شخص بھی اس خاندان کا باقی نہیں بچا۔ ابھی چند دن پہلے وہاں کے بعض ہسپتالوں کے احاطے میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ آپ اقوام متحدہ کا بیان پڑھیے، اقوام متحدہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کس طرح ظلم و ستم کے سلسلے میں دوہرا رویہ اقوام متحدہ نے اختیار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اجتماعی قبریں وہاں دریافت ہوئی ہیں کہ بعض قبروں میں سے، ایک قبر میں سے 300 سے زائد لاشیں نکلی ہیں، اس پر اقوام متحدہ نے بھی سخت مذمت کی ہے، اپنے دکھ اور غم اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ وہیں سے یہ خبر دنیا میں زیادہ عام ہوئی کہ اجتماعی قبریں بنائی گئیں، الگ الگ قبر بنانے کی فرصت بھی ان کو میسر نہیں تھی، تو ایک قبر میں سینکڑوں لوگوں کو دفن کر دیا گیا۔ آپ غور کیجئے کہ اس وقت فلسطین کے اس خطے پر غم اور رنج و الم کا کیسا پہاڑ توڑا گیا ہے، کس کس طرح کے حوادث کوارث وہاں ظہور پذیر ہو رہے ہیں، غم و رنج و الم کی کیسی داستانیں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ سوچئے، رمضان آیا اور گزر گیا، عید آئی اور گزر گئی، لیکن وہاں کے لوگوں کو امن، چین، سکون میسر نہ آیا۔ عین عید کے دن بھی وہاں بمباری کی گئی، لوگ شہید ہوئے۔ عید کے دن جب عالم اسلام کے مسلمان خوشیاں منانے میں مشغول تھے، وہاں کے لوگ اپنے عزیزوں کی
محبت کرنے والوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. کیسے دردناک مناظر ہیں، آپ اگر دیکھیں کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایسی خطرناک صورتحال ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے میں بھی لوگ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کہیں اکٹھا ہوں اور اسی وقت بمباری کر دی جائے. آپ ذرائع ابلاغ پر دیکھیے، ایک باپ کی تصویر آئی ہوئی ہے، ویڈیو اس کا وائرل ہوا ہے. ایک گاڑی کے اوٹ میں اپنے بچے کی لاش سامنے رکھ کر اکیلا جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے. اس کی بیٹی جو نوعمر ہے وہیں کھڑی ہوئی ہے اس گاڑی کے اوٹ میں، اور اپنے بھائی جس پر جنازے کی نماز اس کے والد پڑھ رہے ہیں، نوعمر بچی ہے، اس کو احساس بھی نہیں کہ کیا صدمہ گزر گیا. وہ کفن میں لپٹی ہوئی اپنے بھائی کی لاش پیر پکڑ کر کسی وقت اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور باپ اکیلا تنے تنہا جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے. آپ غور کیجئے، کیا یہ مناظر ایسے ہیں کہ کوئی انسان ان کو دیکھے اور اپنے آنکھ کے آنسو پر قابو رکھ سکے؟ عید کے دن ہی حملہ ہوا، نشانہ بنایا گیا حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے گھر کے لوگوں کو. ان کے 3 بیٹے ایک وقت میں شہید ہو گئے، 3 جوان بیٹے شہید ہوئے، کئی پوتے شہید ہوئے. آپ دیکھیں کہ ان کے ایک بیٹے کی اہلیہ، شہید کی بیوہ، عید کے دن اپنے شوہر کو رخصت کر رہی ہے، قبر میں اس کی لاش اتارتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں، عید کا دن آپ کے لیے ہمارے ساتھ گزارنا مقدر نہیں تھا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جا کر عید کا دن گزاریے. خدا کے سپرد اور حوالے ہیں، آپ اللہ کے یہاں جا کر جنت میں عید کی خوشیاں منائیے. آپ غور کیجئے کہ عید کے دن بھی ظالموں اور ستمگروں نے وہاں کے لوگوں کو چین سکون کی سانس نہ لینے دیا. عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپ دیکھیے کہ وہ اپنے مشاغل میں، اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی خرمستیوں میں مشغول ہیں. دنیا میں کتنے ملک ہیں جو مسلم ملک کہلاتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے کوئی مضبوط اقدام ہماری طرف سے نہیں ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلم ملک ہیں جو اس وقت بھی اسرائیل سے اپنے تجارتی رابطے قائم کیے ہوئے ہیں، امریکہ کے آگے سرنگوں ہو رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں. یہ کیسی دردناک صورتحال ہے کہ ایک طرف ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا جائے اور ہم اسی ملک سے اپنے تجارتی روابط استوار کریں جو مسلمانوں کا خون، ان کا لہو پانی کی طرح بہا رہا ہے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، لیکن افسوس کہ ہمارے اندر اتنی غیرت بھی باقی نہ رہی کہ ہم اجتماعی طریقے پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے گلی محلوں میں بھی اسرائیلی مصنوعات کا استعمال کیا جا رہا ہے، اسرائیلی مشروبات پیے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جو مشروبات کے گھونٹ آپ اپنے حلق کے نیچے اتار رہے ہیں وہ اسرائیلی مشروبات نہیں ہیں، وہ ان معصوم جانوں کا خون ہے جو آج فلسطین کی سرزمین پر بہایا جا رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، صلاح الدین ایوبی ہی نے یہ بات کہی تھی کہ مار کے طاقت سے نہیں جیتے جاتے، غیرت سے جیتے جاتے ہیں. غیرت کی وجہ سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، غیرت کی وجہ سے مار کے سر کیے جاتے ہیں. لیکن غیرت کس چیز کا نام ہے آج مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے. غیرت کس کو کہتے ہیں ہم بھول گئے. غیرت وہ تھی کہ معتصم باللہ کے سامنے بیان کیا گیا کہ فلاں علاقے میں ایک مسلمان عورت کے اوپر ظلم ہوا، ظالموں ستمگروں نے، کافروں مشرکوں نے اس کی عزت سے کھلواڑ کیا، پھر اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور وہ اس وقت پکارتی تھی وا معتصمہ، معتصم باللہ، بادشاہ کو آواز دے رہی،
معتصم باللہ کہاں ہو؟ واہ معتصمہ، ہائے معتصم، ہائے معتصم۔ آپ غور کیجئے، صرف ایک عورت کے اوپر ظلم ہوا تھا، لیکن معتصم باللہ وہ بادشاہ جب اس کے سامنے یہ بات نقل کی گئی، وہ غصے میں اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور اس نے کہا لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لشکر کو حکم دیا کہ تیاری کر لو، اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ اس علاقے میں گیا، فوجوں سے مقابلہ کیا۔ وہاں کے رہنے بسنے والے جو ظالم ستمگر لوگ تھے ان کو تہس نہس کر دیا، قید خانے میں جا کر اس خاتون کو رہائی دلائی اور کہا تم نے اپنے بھائی کو آواز دی تھی، تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے میں حاضر ہوں۔ غیرت اس کا نام ہے۔ بے غیرتی کے ساتھ قومیں زندہ نہیں رہتی۔ آج اگر ظالم اور ستمگر فلسطینی مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں تو وہ ذمہ دار تو ہیں، لیکن ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ مسلمان ملکوں کے حکمراں کس طرح خواب غفلت میں مدہوش ہیں، اپنے مالی مفادات کے لیے یا اپنی کرسی اور اقتدار قائم رکھنے کے لیے کس طرح وہ ظالموں کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھانے سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں۔ دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ مسلمان جنازہ اٹھانے والی قوم ہے، آواز اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، ظلم کے خلاف سد سکندری بننا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس بے حسی کے ساتھ نہیں جینا چاہیے، مسلمانوں کو اس غفلت اور بے شعوری کے ساتھ نہیں جینا چاہیے۔ ایک زندہ ملت اور قوم ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اپنے بھائیوں کا دکھ درد ہمیں اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخوت ایمانی کی زنجیر میں ہمیں جکڑا ہے، جس اخوت ایمانی کی زنجیر سے ہمیں جوڑا ہے، ہمیشہ اس اخوت ایمانی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آج اگر ہمارے بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم اس کی تکلیف، اس کا درد محسوس نہ کریں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار پائیں گے۔ اللہ کے ہاں ہم سے باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ گرمی کا موسم ہے، ہم ٹھنڈا میٹھا خوشگوار پانی پی رہے ہیں، لیکن سینکڑوں مسلمان بچے بچیاں ہیں جو فلسطین میں 2 گھونٹ پانی پینے کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ کھانا ان سے روک دیا گیا، پانی ان سے روک دیا گیا، زندگی کی سہولتیں اور ضروریات ان سے چھین لی گئی، آدھی روٹی کے محتاج بنا دیے گئے، 2 گھونٹ پانی کے لیے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اگر ہم ان کے حق میں آواز نہ اٹھائیں تو قیامت کے دن معصوم ہاتھ ہوں گے اور ہمارا دامن ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ افراد ہیں، یہ ہمارے آپ کے خلاف قیامت کے دن فریاد کریں گے، دعویٰ دائر کریں گے۔ آپ دیکھیں ذرائع ابلاغ پر آ چکا ہے کہ ایک بوڑھا شخص جس کے بچوں کے بچے شہید ہوئے، خاندان شہید ہوا ہے، لاشیں کفن میں ملبوس رکھی ہوئی ہیں، اور وہ بوڑھا شخص ان لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ تم شہید ہو گئے، میرے جگر کے ٹکڑوں، تم خدا کی بارگاہ میں ہلاک کر دیے گئے، اب تم جا رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضور سے شکایت کرنا کہ جس وقت ہمارے جگر کے ٹکڑوں کو ہلاک کیا گیا، دنیا کے مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ جا کر حضور سے کہنا کہ جس وقت ہم کو مارا گیا، آپ کی امت کے لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے۔ آپ غور کیجئے یہ کیسے دردناک الفاظ ہیں۔ ایک بوڑھا شخص جس کا خاندان شہید ہو گیا ہے، وہ ان لاشوں کے درمیان کہتا ہے تم جا رہے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کرنا کہ ہم پر یہ ظلم ہوا اور لوگ تماشائی بنے رہے۔ میرے بھائیوں، ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے،
تاکہ عند اللہ ہم جواب دہی سے بچ سکیں. کچھ نہ ہو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیے, دعا کا اہتمام کیجیے, صدقہ خیرات کیجیے تاکہ اللہ ان پر آئے ہوئے حالات کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.